ہمارے مسلمانوں میں بہت ساری وہ چیزیں کہ جو غیر مسلموں میں ہوا کرتی تھی اب وہ مسلمانوں میں پیدا ہو چکی ہیں اور جڑ پکڑ چکی ہیں۔ مسلمانوں کے اندر وہ تمام چیزیں کافی تعداد میں پیدا ہو چکی ہیں کہ جو اب تک غیروں کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ جو ہم غیروں میں دیکھتے تھے وہ تمام چیزیں، وہ تمام مشرکانہ اعمال اور مشرکانہ سوچ مسلمانوں کے اندر پیدا ہو چکی ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اب تک غیروں میں ہوا کرتی تھی لیکن اب وہ مسلمانوں میں ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی برادران وطن اور ماحول سے متاثر ہونے کی وجہ سے اسی ماحول میں پلنے اور بڑھنے کی وجہ سے آج کل بہت سارے مسلم گھرانوں میں بہت ساری چیزوں نے جڑ پکڑ لی ہے۔ جیسے اگر کھڑا ہو کر کنگھی کی جائے تو تہمت لگے گی، یعنی اگر ہم کھڑے ہو کر اپنے بال کنگھی سے کاڑھیں گے تو ہم پر ضرور تہمت لگے گی، کوئی ہم پر ضرور غلط الزام لگائے گا، کسی بھی طرح کا غلط الزام ہم پر لگے گا اگر ہم نے کھڑے ہو کر کنگھی کر لی تو۔ اسی طرح اگر گھر میں چھپکلی آ گئی، برابر والے گھر میں سے آس پڑوس میں سے چھپکلی ہمارے گھر میں آ گئی تو پھر ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ چھپکلی گھر میں آنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کی یہ گندی سوچ بنی ہوئی ہے کہ اگر دودھ ابل جائے اور ابل کر باہر نکل جائے، برتن سے باہر نکل جائے تو کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے، تمہیں کوئی بڑی مصیبت پہنچ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر گھر میں سر میں تیل لگاتے ہوئے یا کچھ اور کام کرتے ہوئے اگر گھر میں تیل گر جائے تو بہت بڑا فائدہ ہوگا، کہیں سے بہت موٹی رقم ہاتھ لگے گی یا کسی بھی طرح کا ہمیں دنیاوی فائدہ ہوگا۔ اگر ہم ٹوٹا ہوا شیشہ دیکھیں گے، ٹوٹا ہوا آئینہ دیکھیں گے یا جھاڑو کھڑی کر کے گھر میں رکھیں گے، جھاڑو کو لٹا کر رکھنا چاہیے لیکن اگر ہم نے کھڑی کر کے جھاڑو رکھ دی یا ٹوٹے ہوئے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھ لیا تو ہمارے گھر میں جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں پیدا ہوں گی، آپس میں گھر والے ایک دوسرے کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالیں گے۔ اگر گھر میں جامن کا درخت ہو تو گھر کے اندر غریبی اور فقیری آتی ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتلائی ہیں، یہ ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی ہیں لیکن مذہب اسلام کا ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے گھر میں پھیلی ہوئی ہیں، ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی ہیں، ہمارے لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں لیکن مذہب اسلام کا ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مذہب اسلام ان چیزوں کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتا، ان باتوں کو بالکل نکارتا ہے۔ مذہب اسلام کے اندر یہ تمام چیزیں نہیں ہیں۔ مذہب اسلام کے اندر تو یہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں، یہ سوچ رکھیں کہ نفع اور نقصان دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہ ہمیں نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تمام چیزیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ تمام چیزوں کی خاصیت نفع اور نقصان پہنچانے کی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے، ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے۔ یہ جو چیزیں ہیں کہ تیل ابل جائے تو یہ ہو جائے گا، گھر میں جامن کا درخت ہو تو یہ ہو جائے گا، یا ہمارے گھر میں چھپکلی آ جائے تو یہ ہو جائے گا، یہ تمام چیزیں یہ مشرکانہ باتیں ہیں، یہ شرک والی باتیں ہیں، ان باتوں سے شرک لازم آتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔